اتنے نوکر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کی نوکری کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ اب اسے سمجھ آئی اپنے مقام سے جب حضور تشریف لائے، جب چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی دینے لگا، جب درخت بول بول کے حضور کے قصیدے پڑھنے لگے، جب ابو جہل کی مٹھی میں بھی پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھنے لگے، پھر انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اسے خود شناسی کا نور نصیب ہوا، اپنی ذات سے ملاقات ہوئی، خود سے ملاقات بھی حضور کی دہلیز پہ آ گئی۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے رہا ہو تو اس شعر کا حسن دیکھیے، اور میری یہ ابھی کی گئی ساری گفتگو کا خلاصہ ان دو مصروں میں آپ ڈھونڈ لیجئے۔ نہ خرد کی آگہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا نور ملا ہی حضور کی دہلیز پہ آ کے، اسی چوکھٹ پہ آ کے انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ جو پتھروں کو پوج رہا تھا، مادوؤں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا تھا، لکڑی کے اوثان کو معبود سمجھتا تھا، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو اپنا خدا مانتا تھا، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے۔ اب وہی انسان پکارتا دکھائی دیتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ کہا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے لیے جھکتی رہی۔ اسے اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز پہ آیا، حضور کی چوکھٹ پہ آیا۔ اب اسے سمجھ آئی تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، کائنات میں تو تیرے سے بہتر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو مقصود ہستی ہے، تیرے دم سے بزم عالم میں اجالا ہے، لیکن تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں ہوں کون، اپنے آپ سے تیری ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو اس دہلیز پہ نہیں آیا، اور جب تو اس دہلیز پہ آئے گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ تو ہے کون اور تیری شناخت کیا ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو انسان کو پتہ ہی تب چلا کہ میں کون ہوں، پھر وہ خود شناس ہوا، اور پھر اس کی پرواز ثریا سے بھی آگے دکھائی دی، پھر اس نے ستاروں کی گزرگاہوں سے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، یہ خاک راہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میری دہلیز کی نوکری ہے، یہ چرخ، یہ آسمان، یہ سب کچھ میرے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ نور، یہ سرور، یہ خود آگاہی کے اجالے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے نصیب ہوئے۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھٹک رہا ہوتا، اور آج بھی اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر کھویا ہوتا۔ اس لیے خدا شناسی تو بہت دور کی بات، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتی۔